السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکی امیز اور پراسرار خطوط موصول ہو رہے ہیں۔ اب یہ ایک ایشو ہے جو چھایا ہوا ہے ٹی وی اسکرینز پر۔ گلیوں محلوں چوراہوں میں اب ان خطوط پر بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت گھناؤنی واردات ہوئی ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ وہ کیسے اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو احتجاجی مراسلہ لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور اس پر شہباز شریف بھاگتا ہوا گیا یا بلایا گیا اور دونوں کی ملاقات ہوئی، 2 وارداتیوں کی ملاقات ہوئی جنہوں نے ملک اور قوم کو اس مقام پر پہنچایا ہوا ہے کہ آج ایک ناجائز حکومت ہمارے سر پر مسلط حکمرانی کر رہی ہے۔ اس ملاقات میں ایک کمیشن قائم کر دیا گیا اور تصدق حسین جیلانی سابق چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ اور جب قوم نے یہ خبر سنی تو لان تان بھیجنا شروع کر دی، کیونکہ چاہیے یہ تھا کہ سپریم کورٹ سو موٹو لے کر اس پر فل بینچ قائم کرتا اور اس کی سماعت شروع ہوتی، اور پھر ان ججز سے پوچھا جاتا کہ آئیں جی بتائیں کس کس شخص نے کس موقع پر آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیا داب اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، کس طرح آپ کو پریشان کیا ہے، کس طرح آپ کو خوفزدہ کیا ہے، تاکہ قوم کو پتہ چلتا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ خفیہ طاقتیں، قوتیں اور ایجنسیاں کس طرح اعلیٰ عدالتوں کے ججز کے بازو مروڑ کر، ان کی گردن دبا کر، انہیں خوفزدہ کر کے ان سے ناجائز اور غلط فیصلے کرواتی ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اب کیا گیا؟ آج 6 ججز کے اس مراسلے کے بارے میں سماعت تھی سپریم کورٹ میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر فل بینچ قائم کر کے اس کی سماعت کا آغاز کیا جاتا، لیکن 7 ججز جو بالکل شیر و شکر ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، ان پر مشتمل لارجر بینچ قائم کر دیا گیا، اور ان 4 ججز کو اس بینچ سے باہر رکھا گیا جو اختلاف کرنے کی جرات کر سکتے ہیں، جو اپنا دماغ رکھتے ہیں، جو اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ سماعت کیا ہوئی؟ ایک مذاق ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو پتہ نہیں کیا ہے، ان کے کوئی بولنے سے باز نہیں رہ سکتے۔ اس عمر میں بھی خاموش رہنے کا فن نہیں سیکھ پائے وہ۔ المیہ یہ ہے آپ کے اور میرے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی عوام کے ساتھ، نظام عدل و انصاف کے ساتھ، کہ اتنے اہم مسئلے کو 26 روز تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یعنی 26 روز بعد اب اس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ یہ ایسے مقدمات میں ایسا سلوک کیا جاتا ہے جن پر مٹی پاؤ پروگرام ہو ذہن میں۔ اب یہی نہیں کہ چونکہ یہی کچھ کرنا تھا، لیکن یہ کچھ کرنے سے پہلے کوئی ایشو چاہیے تھا۔ اب خفیہ طاقتیں، خفیہ قوتیں جو اس ملک کو پس پردہ رہ کر چلا رہی ہے، جو یہ نہیں چاہتی کہ یہ 6 ججز آ کر بتائیں کہ کیا ہوا، کیونکہ ان کے چہروں سے نقاب الٹتے ہیں۔ کیا گیا کہ پراسرار قسم کے خطوط، دھمکی امیز خطوط یہ کنکاکٹ کیے گئے، اور پھر ججز کو موصول ہونا شروع ہو گئے۔ ذرا غور کیجئے، سکینرز، یہ 2 گرام پاؤڈر تو درکنار، ایک ذرہ بھی پاؤڈر کا ہو تو سکینر اسے سامنے لے آتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اردو میں الٹی سلٹی اور ایک جیسی تحریر، تمام اب تک جو خطوط موصول ہو رہے ہیں ان کا پیٹرن بھی ایک، اور بھیجنے والا بھی ایک، ہینڈ رائٹنگ بھی ایک، اور وہ جناب یہ ہے کہ ججز کو دھمکیاں مل رہی ہے جان سے مار ڈالنے کی، اور اس پہ جناب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب ٹی وی اسکرینز پر یہ موضوع ہے تاکہ اس اصل موضوع کو دفن کیا جا سکے۔
جس سے وہ قوتیں برہنگی کا شکار ہوتی ہیں جو اس ملک کو اس نہج تک لے آئی ہیں۔ وہ قوتیں جنہوں نے ایک ناجائز حکومت، ہارے ہوئے لوگوں کو، بری طرح ذلت تمیز طریقے سے ہارے ہوئے لوگوں کو فارم 47 کے ذریعے جیتا ہوا دکھا کر پہلے تو قومی اسمبلی کا ممبر ثابت کیا، اس کے بعد ان چوروں اچکوں پہ مشتمل حکومت بنا کر ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا، آپ کے سروں پر مسلط کر دیا۔ اب چونکہ ان قوتوں کے چہروں سے نقاب الٹنے کا وقت آ گیا تھا، لہذا 26 دن کی تاریخ دے دی گئی، اور تاریخ دینے سے پہلے ایک نیا ایشو کھڑا کیا گیا کہ یہ خطوط ہیں۔ اب ہر طرف ان خطوط پہ بات ہو رہی ہے۔ وہ جو لفافہ صحافی ہیں وہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چھوڑیں جی یہ 6 ججز کو، اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں کوئی ایٹمی مواد ہے جو ان لفافوں کے اندر بند ہے، یہ جوڈیشری کو جو ہے وہ پریشرائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ اس قسم کی لغویات اب عام ہیں ٹی وی اسکرینز پر، اور 6 ججز کا وہ مراسلہ جنہوں نے وہ المیہ بیان کیا اپنے مراسلے میں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کس طرح خفیہ قوتیں، خوفناک قوتیں انہیں دباتی ہیں، انہیں بلیک میل کرتی ہیں، وہ معاملہ سردھانے میں چلا گیا۔ اب 26 دن کے بعد وہ سنا جائے گا۔ یہ تو ایک ابھی خطوط آئے ہیں، ابھی انتظار کیجئے، ان 26 دنوں میں اب 25 دن باقی رہ گئے ہیں، اور بڑے بڑے ایشوز پیدا کیے جائیں گے کہ عوام کا سارا دھیان اس طرف چلے جائے گا، خوف ہوگا، ہراسگی ہوگی، سوال اٹھیں گے، اور اس خوف، ہراسگی اور سوالوں کے بوجھ کے نیچے 6 ججز کا مراسلہ دب کے رہ جائے گا تاکہ چہروں سے نقاب نہ الٹ پائے۔ ناظرین اکرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔